عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سلفی تھے، موحد تھے، اور آپ کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چل رہا ہے، کون سا مہینہ ہے یہ؟ ربیع الثانی، ربیع الثانی کا مہینہ ہے یہ۔ ابھی بہت سارے مسلمان پکوان شروع کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یعنی اور پیران پیر دستگیر اور پتہ نہیں کیا کیا کھیریں بنیں گی، اور اس کا بنٹوارا ہوگا، ایصال ثواب کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، آپ کی شریعت کو جانا نہیں، ہمیں آپ سے حقیقی محبت نہیں ہوئی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب، اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو 11ویں کرتے ہیں، ان حضرت سے کہیے کہ حضرت ذرا عبد القادر جیلانی پیران پیر بڑے نیک انسان، اللہ کے ولی، ماشاءاللہ بہت بڑے مصنف، کتاب کے مصنف، زاہد، یعنی اللہ کے عبادت گزار، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ 11ویں کرنا ہے، اس سے کوئی کہے کہ ذرا ان کی کتاب مجھے لا کر کے دے دیجیے آپ، جس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے بنیۃ الطالبین۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، اگر ان کی لکھی ہوئی کتاب کوئی پڑھ لے تو موحد بن جائے گا۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب اگر کوئی پڑھ لے تو وہ نماز محمد کے طریقے پہ پڑھنے لگے گا انشاءاللہ، آمین کے ساتھ نماز پڑھے گا، سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سلفی تھے، موحد تھے، اور آپ کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ آپ نے ابو بکر کی برسی نہیں منائی، عبد القادر جیلانی نے حضرت عمر کی برسی نہیں منائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کو نہیں منایا۔ آپ کی کتاب میں یہ دلائل نہیں ہیں۔ اور یہ کب شروع ہوا؟ یہ آپ کی پیدائش، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آپ کی پیدائش 470 ہجری میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے، مہینہ چل رہا ہے، اس پہ ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہے۔ 470 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 561 ہجری میں انتقال ہوتا ہے۔ کس کا؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ 561 ہجری کے بعد، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیے ہوئے مکے سے مدینہ 561 سال گزر گئے تھے جب آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اس وقت تک کسی نے 11ویں شریف نہیں منائی، کسی نے برسی نہیں منایا، کسی صحابی سے نبی کی برسی منانا ثابت نہیں، کسی صحابی سے کسی صحابی کی برسی منانا ثابت نہیں، غیر اللہ کے کھانے پکانا ثابت نہیں، غیر اللہ کے کھیر بنانا بانٹنا ثابت نہیں۔ تو کیا 561 ہجری تک جو مسلمان تھے، استغفر اللہ، انہوں نے محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کی تھی؟ ان کو اللہ کے نبی کی ذات نہیں معلوم تھی، ان کو اسلام نہیں معلوم تھا؟ اور عبد القادر جیلانی کا رتبہ بڑا ہے کہ ابو بکر صدیق کا؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مرتبہ بڑا ہے کہ ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، کس کا؟ عبد القادر جیلانی کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت نہیں دی، اللہ کی طرف سے ابو بکر صدیق کو بشارت دی۔ عبد القادر جیلانی نے نبی کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ جنہوں نے نبی کو دیکھا ان کو نبی سے کتنی محبت تھی، اور انہوں نے شریعت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ کسی صحابی نے کسی کی برسی نہیں منائی، کھانے نہیں پکائے۔ 11ویں شریف، یہ 11ویں شریف موت کے دن کھانے پکانا، یہ تو غیروں کا رواج ہے، آج بھی چل رہا ہے، جس کو شراد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شراد کہتے ہیں، جو غیر لوگ مناتے ہیں، منانے کے بعد ایصال ثواب۔ ارے عبد القادر جیلانی تمہارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں، ولی بھی کہتے ہو اور پھر ایصال ثواب بھی کرتے ہو،
تمہارے وہ کھیر کے محتاج عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اگر تم ولی کہہ رہے ہو تو اللہ نے کہا کہ الا انا اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، تو جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے ان کو تمہارے کھیر کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ اور یہ سالے ثواب کے نام پہ ارے اور کئی خرافات کرتے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہوتی، اللہ کے نبی کو پہچانا ہوتا، قرآن کریم سے رشتہ ہوتا، جس کی دلیل اللہ خود دے رہا ہے کہ میرے نبی کو اگر پہچاننا ہے، میرے نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو تلاوت کتاب کا اہتمام کرو، جس کا اہتمام میرے نبی نے خود کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مرحلہ اللہ نے بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، دوسری چیز، جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا ہے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا اس کا تزکیہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تزکیہ قرآن پڑھ کے کیا، تلاوت کتاب سے کیا، اور جو قوم آج اسی مسجد پہ ایک پروگرام کرایا تھا میں 2017 یا کب، جس میں مولانا جرجیس کا ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یعنی میں اس میں اینکرنگ کر رہا تھا، لیکن اس بندے نے، اللہ اس کے علم میں اضافہ فرمائے، اس بندے نے تقریر شروع کرتے ہی ایک جملہ کہا، وہ شاید سامعین میں سے کسی کو یاد ہو نہ یاد ہو، اس کو بھی آپ اس تقریر کو سن لیجئے یوٹیوب پہ۔ جس جملے سے اس بندے نے، اس مولوی نے تقریر شروع کی، ایک عیسائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ میں نے پوری دنیا کا سیر کیا لیکن قرآن سے عظیم کتاب مجھے نہیں ملی۔ کیا کہا اس نے؟ میں کوٹ کر رہا ہوں اسے، حوالہ، پوری دنیا کا سیر کیا، قرآن سے بہترین کتاب نہیں ملی، اور اسی پوری دنیا کی سیر میں مسلمان سے بدترین لوگ مجھے نہیں ملے۔ کتنا تضاد ہے دونوں میں بھائی، جس کے پاس دنیا کے سب سے بہترین کتاب موجود ہے وہ قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم ہو گئی۔ کیوں؟ پہلے خطبے میں اسی عنوان پہ جو بات میں نے بتائی تھی کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، پانی موجود ہے، مٹی ڈال رہا ہے منہ میں تو پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس کو بجھانے والی چیز پانی ہے اور یہ منہ میں مٹی ڈال رہا ہے، اس کی پیاس کیسے بجھے گی؟ پیاس بجھانا ہے، پانی پینا ہوگا۔ اللہ ہمیں پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سمندر اور وہ چشمہ ہدایت قرآن ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی تلاوت فرمائی اور مکے کے صحرا نشینوں کو، بدو نشینوں کو جنت کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی قرآن کے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں سکھائیں، دین کی سمجھ عطا فرمایا اللہ نے انہیں، قرآن پڑھنے سے دین کی سمجھ عطا فرما دی اللہ نے۔ اس لیے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھیں آپ کہ اگر دین کو سمجھنا ہے، اللہ کو جاننا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیمانے کو پہچاننا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن میں ہی یہ ساری